صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، آپ کو رمضان مہمان میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں. آج جو مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں اہل سنت کے ایک عظیم آپ ممبر بھی ہیں اور بہترین انداز سے خادم اہل سنت کا لقب آپ کو ملا ہے اور خادم اہل سنت ہونے کے ناطے بہترین انداز سے آپ خدمت کر رہے ہیں. میرے مراد جناب خادم اہل سنت پاکستان میں اور سابق کینڈیڈیٹ صوبائی اسمبلی سندھ جناب حاجی محمد علی کوکب قادری بھائی ہمارے درمیان آج موجود ہیں. چلتے ہیں اور گفتگو کا محمد علی کوکب قادری بھائی سے آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسا لگا ہمارا پروگرام، کیسا لگا ہمارا سیٹ، کیا کہنا چاہیں سر؟ میں اس میں سب سے پہلے اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے اس بابرکت مہینے کے اندر مجھے یہ عزت بخشی کہ آپ نے مجھے اپنا مہمان بنایا، مہمان رمضان نشریات کے اندر. اس میں آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو خوش آمدید کہتا ہوں اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں میں آپ کو. جو آپ مسلک اہل سنت اور عوام اہل سنت اور حیدرآباد کے لیے جو کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں اس کے لیے یہ سہرا جو ہے آپ کو جاتا ہے. اور میں خادم اہل سنت پاکستان کے حوالے سے جو ہے یہ رائے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اچھا حاجی صاحب، ایک سوال آپ سے. ظاہر سی بات ہے آپ آج کافی ٹائم بعد آپ ہمارے شو میں تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ آپ جیسے لوگ آتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کرتے رہے گا. آپ سے پہلا سوال یہ کہ خادم اہل سنت پاکستان حاجی محمد علی کوکب قادری صاحب، آپ نے خدمت کے لیے خدمت کے حوالے سے خود کو عوام اہل سنت اور مسلک اہل سنت کی خدمت کے لیے پیش کیا. آپ کب سے یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے بتانا ضروری ہے کہ ہمارا اصل میں خادم اہل سنت جو ہمارا خدمت کا شعبہ ہے یہ کیسے شروع ہوا اور اس کا جو اب اس سے روئے رواں جو میرے ہاتھ سے جاری و ساری ہے اس کے پیچھے کیا ہے. الحمدللہ میرے دادا حضور حاجی عبدالغنی برکاتی جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے علماء کرام کی جو ہے جوتیاں اٹھایا کرتے تھے اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے. تو انہی کے جو نقش قدم پر میرے والد محترم حاجی قمر الدین نورانی جو ہے وہ اس پر چلتے رہے اور الحمدللہ جب تک حیات رہے وہ اس پر قائم رہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہمارے یہاں صوفی صاحب ایک آئے ہوئے تھے، وہاں پر ایک محفل تھی. اس میں جب انہوں نے یہ جذبہ دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے مجھے میرے والد صاحب کو یہ بات کہی کہ یہ آپ کا جو فرما بردار بیٹا ہے، کیونکہ ہم 8 بھائی ہیں اور اللہ کریم نے یہ سعادت مسلک اہل سنت کے حوالے سے اور خدمت جو ہمارے اسلاف ہیں ہمارے ائمہ کرام ان کی خدمت کرنا یہ میرے ہی زمرے میں آیا الحمدللہ. تو اس میں جو ہے وہ میرے پھر اس کے بعد میرے والد صاحب جو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ آپ کا بیٹا ماشاءاللہ خدمت گزار ہے اور یہ اہل سنت کا جو سنیوں کا جو ہے وہ خادم ہے. تو جب سے پھر والد صاحب نے وہی تم جو ہے اہل سنت اور خادم اہل سنت جو ہے والد صاحب نے پیر صاحب کے سامنے جو ہے یہ لقب مجھے عطا کیا. یعنی کہ حاجی قمر الدین صاحب کے اور جناب پیر صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ. اچھا، اور یہ خدمت آج بھی الحمدللہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جاری و ساری. اچھا، دوسرا سوال یہ کہ حاجی صاحب کہ آپ نے عوام کے لیے اور کیا کیا خدمات کی ہیں آپ کی؟ میری خدمت میں تو یہ اللہ کریم نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ جب سے صاحب نصاب ہوا تو زکوٰۃ کا بھی عمل جاری رہا اور صدقات خیرات کا عمل بھی جاری رہا اور علماء کرام کی جوتیاں بھی اٹھانا میرا جو ہے وہ شعار رہا ہے. اور خادم کے حوالے سے مدرسے ہیں، مدارس جتنے بھی ہیں اور علماء کرام سے ملاقات ہیں، علماء کرام کی ادب، ان کے تمام یہ معاملات جو ایکٹیویٹی ہیں یہ الحمدللہ میں اس کے ابھی تحیات جو ہے وہ پوری کر رہا ہوں. دیگر جو رمضان مبارک کے اندر سے جو ہے وہ میں راشن بھی تقسیم کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کے گھروں میں جو مستحقین ہیں، غریب ہیں، بے سہارا ہیں، ان کے گھروں میں انشاءاللہ راشن پہنچائیں گے. اور عیدی لفافہ بھی اس دفعہ رکھا گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے غریب مستحقین تک جو ہے وہ انشاءاللہ گھر جا کے خود پہنچائیں گے. اچھا صاحب، آپ نے 2023 میں حج کی سعادت حاصل کی، کیا کہنا چاہیں گے؟ بس یہ میں اصل میں میرے والد صاحب کے لیے لوگوں نے رقب رکھا تھا کہ شاہ احمد نورانی صدیقی کے وہ ہیں، تو میں ان کے ساتھ ہی جایا کرتا تھا ان کے جلوسوں میں جلسوں میں. تو جب سے پیر عظام جو اولیاء کرام جتنے بھی ہمارے پہ یہاں آتے تھے ان کے پاس بھی ان کی محفلوں میں جایا کرتا تھا. اب حالات یہ آئے کہ مجھے جو ہے وہ یہ سعادت ملی الحمدللہ کہ مسلک اہل سنت کے حوالے سے یہ خدمت جو ہے میں انجام دے رہا ہوں. اچھا صاحب، آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ حیدرآباد میں رمضان شریف آپ نے دیکھا، رمضان شریف میں مہنگائی دیکھی، گیس دیکھا، بجلی دیکھا، سب چیزوں نے جو ہے تباہ کر دیا. اب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بہت اچھا، بہت
2018 میں جب میں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا PS 65 سندھ اسمبلی سے، اس وقت پاکستان سنی تحریک کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا تھا، اور کیونکہ میں مسلک اہل سنت کے حوالے سے خادم اہل سنت رہا ہوں اور اب بھی ہوں، انشاءاللہ تعدم تک رہوں گا، میں نے ان لوگوں کو بھی یہی تجاویز دی تھی اور کہ بھئی عوام اہل سنت کی اور عوام پاکستان کی خدمت کی جائے، اور ابھی جو حالات ہیں وہ اس وقت چلے گئے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے وقتاً فوقتاً قادری ہاؤس لطیفہ آباد یونٹ نمبر 8 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً مذہبی ایونٹس پہ محافلوں کا اجتماعات کا انعقاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ حاجی محمد علی کوکب قادری صاحب، میں چاہوں گا کہ اب افطار کا وقت قریب آنے والا ہے، میں چاہوں گا کہ ناظرین کو کوئی پیغام دیں عوام اہل سنت کو۔ اس سے پہلے آپ اشعار بھی بہت اچھے اچھے پڑھتے ہیں، آج کون سا اشعار سنانے لگے ہیں؟ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے ماشاءاللہ۔ گنبد خضرا کے پاس جب میں وہاں پہنچا تھا تو ایک کلام کے چند اشعار وہ مجھے یاد تھے، اس وقت میں نے پڑھے تھے، تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو بھی اور ناظرین کو ہدیہ کرتا ہوں وہ انشاءاللہ۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرنیں نکل رہی ہیں میرے وجود سے، کرنیں نکل رہی ہیں میرے وجود سے، خورشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، خورشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں چھپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ سبحان اللہ۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے آخری میں عوام اہل سنت؟ عوام اہل سنت کو پیغام اس خادم اہل سنت پاکستان کا یہی ہے کہ عوام کی خدمت کریں، اپنے اسلاف، اپنے علماء، اپنے صوفی اعظام کرام، اپنے جتنے بھی اطراف میں ہمارے علماء ہیں ان کا ادب کریں اور ان کی تعظیم کریں، ان کو جس قسم کی ضرورت ہو، چاہے ہمارے علاقے کے، ہمارے شہر کے مدرسے ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ان کی مدد کریں، اور نوجوان جو ہے مسلک اہل سنت کی خدمت میں اپنی خدمات کو پیش رکھیں۔ یہی خادم اہل سنت کا پیغام ہے، کیونکہ میں بھی اہل سنت کے لیے خدمت کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جو تعلیم میں نے حاصل کی ہے الحمدللہ علماء کرام کی زیر نظر اور ائمہ کرام کی نظر انشاءاللہ تعالی اس کو جاری و ساری رکھوں گا، اور اپنی اس محبت کے ساتھ آج میں ہمارے برکات الاسلام اکیڈمی کے روئے رواں محتمم جناب محترم حافظ محمد علی نقشبندی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا اور بلایا، اور اس بابرکت دن کے اندر مجھے سعادت بخشی۔ جزاک اللہ۔ حضرت اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، آپ اسی طرح اہل سنت کی خدمت کرتے ہیں، بلکہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔